نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ بھائی اللہ بہتر جانتا ہے کہ ہم کتنا عرصہ اس حال میں رہے. اصل بات تو یہ ہے فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اصل بات کیا ہے کہ بھوک لگ رہی ہے. اور آپ میں سے جو لوگ یونیورسٹی جاتے ہیں, کالج جاتے ہیں, اسکول جاتے ہیں, اپنے کسی قرآن کلاس میں جاتے ہیں یا کسی جاب پر جاتے ہیں, آپ کو معلوم ہوگا جب آپ جاب سے یا ان جگہوں سے واپس آتے ہیں تو بھوک کتنی لگ رہی ہوتی ہے. تو ان کا بھی حال یہی تھا. انہوں نے کہا کہ اس وقت تو بھوک لگ رہی ہے, اس طرح کے ڈسکشن میں نہ پڑو. فَبْعَثُوا تو بھیجو أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ هَذِهِ إِلَى الْمَدِينَةِ. اب تمہارے پاس جو گولڈ سلور کوائنز ہیں ان کو دے کے اپنے میں سے ایک کو بھیجو شہر کی طرف. اور فَلْيَنظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا. اور اس کو چاہیے جو جائے شہر کھانا لینے کے لیے, اس کو چاہیے کہ وہ خاص طور پہ سرچ کرے کہ پیور کھانا, پیورسٹ کھانا, ازکا اسم تفضیل ہے, پیورسٹ کھانا جو ہے وہ کہاں پر ملتا ہے. رزق حلال اور پاکیزہ رزق کا ذکر آپ کو ان اصحاب کہف کی ڈسکشن میں مل رہا ہے. رزق حلال ایمان کو قائم رکھنے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. رزق حلال نیکیوں میں آگے دوڑنے کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. رزق حلال دعاؤں کی قبولیت کے لیے بہت امپورٹنٹ فیکٹر ہے. جب رزق حلال نہیں ہوتا تو نہ انسان ایمان کے درجات میں آگے بڑھتا ہے, نہ انسان نیکیوں میں آگے بڑھتا ہے, اور نہ ہی انسان کی دعائیں قبول ہوتے ہیں. تو یہی چیز آپ کو ایمفسس یہاں بھی نظر آ رہا ہے. جیسے بعض اسکالرس کہتے ہیں کہ اصل میں رزق حلال کمانا, رزق حلال کا نوالا, اولاد کو کھلانا اور گھر والوں کو کھلانا, اٹس اے سائن آف تقوی. اس لیے کہ بس دنیا سمیٹنی ہوگی تو پھر انسان اس کی پرواہ نہیں کرتا کہ مال کہاں سے آ رہا ہے. وہ کہتے ہیں حلال سے آئے یا حرام سے آئے, بس انسان دونوں ہاتھوں سے سمیٹتا ہے. لیکن جس کو پتہ ہوتا ہے کہ میرا یہ مال کمانا بھی, اولاد کو رزق کھلانا بھی, گھر والوں پہ خرچ کرنا بھی صدقہ ہے, وہ حرام سے صدقہ نہیں کرنا چاہتا. وہ اپنی ضروریت کے اندر حرام مال سے خریدا ہوا کھانا نہیں ڈالنا چاہتا. اس لیے کہ اولادیں پھر نافرمان ہوتی ہیں, صحتیں پھر خراب ہوتی ہیں, بیماریاں پھر حملے کرتے ہیں. ہمیں یہ باتیں ٹینجبل نہیں لگتی ہیں لیکن یہ باتیں ٹینجبل ہیں. رزق حلال کا فیکٹر انسان کی زندگی میں کیسے کیسے برکت لاتا ہے, اس کو وہی انسان ایکسپیرینس کر سکتا ہے جس کی زندگی میں رزق حلال کمانے والے اور رزق حلال پر قائم رہنے والے لوگ ہمیشہ رہے ہوں. تو یہی چیز یہاں مینشن کی گئی کہ یہ وہ نوجوان تھے جن کو علم تھا کہ ان کو کھانا پیور کھانا ہے. پھر اس کے علاوہ اسکالرس کہتے ہیں کہ یہ انہوں نے کیوں کہا کہ رزق حلال لے کر آئے, اس لیے کہ وہ پیگن کنٹری کے اندر رہتے تھے, شہر کے اندر رہتے تھے, مشرک معاشرے میں حلال حرام کی تمیز نہیں ہوتی. اور بعض اسکالرز لکھتے ہیں کہ ان کے جیسے کیونکہ اور بھی کچھ لوگ توحید پر تھے, اور آپ کو ہم نے پچھلی کلاسز میں ڈسکشن میں یہ دیکھا تھا کہ اور کچھ لوگ بھی تھے جنہوں نے فائنلی انسکرپشن بنا کے ان کے لیے غار پر لگائی تھی, ان کے نام لکھے تھے. اور کچھ لوگ بھی تھے ان کے ٹائم میں جو کہ نیک لوگ تھے لیکن ان میں ہمت نہیں تھی سٹینڈ لینے کی. تو ان کو معلوم تھا کہ ابھی بھی اس مشرک معاشرے میں کچھ ایسی جگہیں ہوں گی جہاں سے ہمیں حلال طیب کھانا مل جائے گا. تو انہوں نے اپنے دوست کو اس بات پر ایمفسس کیا کہ پاکیزہ کھانا لے کر آئے. اور آپ اپنے ساتھ اس کو اپلائی کریں. زیادہ تر آپ بھی اگر فرینڈز ہینگ آؤٹ کرتے ہیں یا اگر آپ مل کر جو ہیں وہ کھانا آرڈر کرتے ہیں اور آپ ایک سے کہتی ہیں کہ اچھا آپ سب ڈیسائیڈ کریں کہ ہم کیا کھانا کھائیں, کیا آرڈر کریں. ہمیشہ ایک دوستوں میں ایسا عقل مند انسان بہت ہوتا ہے جس کو سارے کراچی کے ریسٹورینٹس کا پتہ ہوتا ہے. بنس روڈ پہ کیا ملتا ہے, طارق روڈ پہ کیا ملتا ہے, دہلی کالونی میں کیا ملتا ہے, زمزمہ پہ کیا ملتا ہے, کلفٹن پہ کیا ملتا ہے, سب پتہ ہوتا ہے. توحید کمرشل پہ کیا ملتا ہے. ایک دوست آپ کا ایسا ضرور ایکسپرٹ ہوتا ہے. اسی طرح سے بعض دوستوں میں نہیں ہوتا کہ جیسے آپ دیکھیں کہ بعض دوست جو ہیں وہ یہ پسند کرتے ہیں کہ بس مہنگے سے مہنگا کھانا کھایا جائے. تو یہاں پر آپ کو کیا نظر آ رہا ہے کہ انہوں نے اس چیز کو جو ہے وہ مینشن کیا ہے کہ رزق حلال لانے کی بات ہو رہی ہے. ایکسپرٹ بھیجو جو تم میں سے ہو. فَبْعَثُوا أَحَدَكُمْ بِوَارِقِكُمْ, سلور کوائن دے کے اپنے میں سے ایک کو بھیجو, اور اس کو بھیجو جو کہ عقل مند ہو. ایسا نہ ہو کہ جو جائے اور صرف کیچپ ساشے لے کر آ جائے 2000 کے اندر کہ بڑے امپورٹڈ کیچپ ساشیز ہیں, آپ کو پتہ میں فلاں جگہ سے لے کر آیا ہوں, ایسی بات نہ ہو. تو انہوں نے آگے کیا کہا, وَارِقِكُمْ سلور کوائنس کے لیے آتا ہے, اور اس دور میں سلور کوائنس پر بادشاہ کی سٹیمپ ہوا